رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کو اللہ نے ڈھال بنایا ہے۔ ایک ڈھال وہ ہے جو جنگ میں انسان استعمال کرتا ہے کہ دشمن وار نہ کرے، یہ ایسی ڈھال ہے جس کے مختلف پرپز ہیں۔ یستجن بها العبد، روزہ جو رکھ لیتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ روزہ جو رکھ لیتا ہے یستجن بها العبد من الشیطان، شیطان کے سامنے یہ ڈھال ہے، شیطان اسے ورغلاتا نہیں ہے۔ روزہ یہ ڈھال ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا۔ روزہ ڈھال ہے، کتنی مضبوط ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا اور آگ کی حرارت بھی اسے نہیں پہنچے گی۔ یہ چار قسم کی ڈھال جو اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان کروائی ہے، یہ روزہ ہے۔ کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، روزہ رکھے۔ اللہ کا عذاب وباؤں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں، اس سے بچنا چاہتا ہے، روزہ رکھے۔ اگر وہ شیطان کے شکنجے سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے۔ اور قیامت کے دن بھی جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فتنوں کے سامنے بھی ڈھال ہے۔ کسی کی جان میں فتنہ ہو، بندہ نیک نہیں ہے، فتنے میں پڑا ہے، اس کی اولاد نیک نہیں ہے، فتنہ آ گیا، اس کی بیوی نیک نہیں ہے، فتنہ آ گیا، اس کے پاس مال نہیں ہے یا ہے تو حرام کا ہے، وہ بھی فتنے میں پڑا ہے، وہ اکیلا رہتا ہے، اس کا کوئی پڑوسی نہیں، تب بھی خوف کا فتنہ ہے، اگر پڑوسی ہے تو وہ نیک نہیں ہے، تب بھی فتنہ ہے۔ ان سارے فتنوں کے سامنے اگر آپ ڈھال بنانا چاہتے ہیں تو تم نماز کے ساتھ روزہ رکھو گے تو ان پانچوں کے پانچوں فتنوں سے محفوظ کر دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار جب فجر سے لے کے مغرب تک کوئی چیز کھاتا اور پیتا نہیں اور خاموشی بھی اختیار کرتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، تو نہ کھانے کی وجہ سے جو روزے دار کی مہک اس کے منہ سے آتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ شہید کے خون کے اندر جو مہک ہے جب وہ شہید ہوتا ہے، ریحہ ریح مسکن، وہ کستوری جیسی ہے، اور جو روزے دار کے بارے میں فرمایا، وہ فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے ہاں۔ علماء لکھتے ہیں کہ شہید کا تو درجہ ہی بڑا ہے، پہلا خون کا قطرہ اگر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہید کے سوائے قرض کے قرض معاف نہیں ہوتا۔ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، لیکن روزے دار، اس کی مہک شہید کے خون کی مہک سے بھی افضل کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ شہید ہوتا تو لوگ دیکھتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ لڑائی کرنے والے کے دل میں ریا ہو، لیکن روزہ رکھنے والے کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو علم ہی نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ رکھا۔ تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اور ریاکاری سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے اس کے منہ کی مہک کو شہید کے خون کی مہک اور کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ بیان کیا۔ دنیا میں انسان سفارشیں ڈھونڈتا ہے، میرا یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، کبھی سفارش ہو جاتی ہے، کبھی کام ہو جاتا ہے، کبھی سفارش کے باوجود کام نہیں ہوتا۔ جس دن سارے سفارشی دوڑ جائیں گے وہ قیامت کا دن ہے، اس دن یا تو قرآن سفارش کرے گا یا پھر روزہ سیام سفارش کرے گا،
اور اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے روزہ رکھنے والا اور پھر روزہ رکھ کے قرآن پڑھنے والا اس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کی سفارش کرنے والا روزہ ہوگا، اللہ سارا دن میں نے اسے کھانے سے روکے رکھا، قرآن کہے گا اللہ میں نے تو اس کو رات سونے نہیں دیا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا۔ فیشفعان، ان دونوں کی دعاؤں کو، سفارش کو اللہ قبول کر کے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ اس وقت امت کو ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ دعا کرے۔ کس طرح مصیبتیں اور وبائیں اور کس طرح غم اور کس طرح دکھ اور درد امت کو پیش ہیں، روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے سارا دن جو بھی دعا کرے گا اللہ اسے رد نہیں کرتے۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے یا وہ رد نہیں کی جاتی۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا، ان کو اللہ رد نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ سارا دن تو نہیں، ٹھیک اس وقت جب ہم نے افطاری کرنی ہے تو دعا کرنی ہے، ہاں اس وقت بھی کیا کریں، لیکن یاد رکھنا جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ دن کے کسی حصے میں بھی دعا کریں گے اللہ اس کو رد نہیں کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ دو خوشخبریاں دیتے ہیں، دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ للصائم فرحتان یفرحہما، دو خوشیاں اللہ نے روزے دار کے لیے رکھی ہیں۔ اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومه، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب سارا دن بھوکا رہ کے افطاری کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ بھی خوشی اس کو ملے گی قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ عز وجل فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے فرشتوں میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، تم ایک نیکی کا 10 گنے اجر لکھتے ہو، اگر زیادہ اخلاص ہو تو 70 گنے، اگر زیادہ اخلاص ہو تو الی 700 ضعف 700 گنا اجر لکھتے ہو، اگر اس سے بھی زیادہ وہ مخلص میرا بندہ ہو الی اضعاف کثیرہ انلمیٹڈ اجر لکھتے ہو۔ لیکن روزے کا اجر میرے فرشتوں تم لکھ ہی نہیں سکتے، بس یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، اس کا اجر قیامت کو میں خود دوں گا، یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ پھر کتنا اجر دیں گے؟ جس طرح اس کی شان اور عظمت بڑی ہے اسی کے مطابق وہ اجر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا حاتم طائی کے پاس کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی، وہ کہتے ہیں جناب ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا، آپ نے 10 بوریاں دے دی، کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا۔ اگر حاتم طائی ایک وقت کے کھانے پہ 10 بوریاں دیتا ہے تو کھربوں مخلوقات جو آج تک آئی ہیں، انسان جو اربوں آئے ہیں، اس کا مالک جو اتنے بڑے خزانوں والا ہے وہ کتنا بڑا اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے خوش نصیب ہیں، جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں، اور اس دروازے سے داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جس دروازے سے داخل ہو کے پی لے گا پانی اس کو زندگی، باقی جو سدا بہار زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ذو الجلال ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایم اللہ
اللہ کی قسم وہ خوش نصیب ہے لوگ جن کی زندگی میں رمضان